ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم وعلی آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کے صدقے ہم جامع مسجد سیدنا امام زین العابدین نور پور شاہاں بری امام سرکار اسلام آباد میں ہفتہ وار مجلس خیر ختم قادریہ شریف، اور چونکہ مہینے کے بعد پہلے ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، اس مبارک مسجد میں بابرکت ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ شعبان المعظم کا ماہ مبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ شعبان المعظم رجب کے بعد اور رمضان المبارک سے پہلے اسلامی کیلنڈر میں یہ 8واں ماہ مبارک ہے، 8واں مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی اور مختلف احادیث میں ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور اس کو شب برات کے حوالے سے بھی شہرت حاصل ہے اور فضیلت اس کی جانی پہچانی جاتی ہے۔ حالانکہ شعبان میں اور بھی بہت سارے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مثلا شعبان المعظم کا ہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں روزہ فرض ہوا ہے، یعنی شعبان کے مہینے میں ہی روزہ فرض ہوا، اور اسی ماہ مبارک میں تیمم کا حکم نازل ہوا، یعنی تیمم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ جب آپ کو پانی میسر نہیں ہے، اطراف اربع میں 4 سمتوں میں آگے پیچھے دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں کہ 1 میل تک آپ کو پانی ملنے کی توقع نہیں، تو آپ نماز کا وقت ہو چکا ہے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ 2 ضربیں مٹی پر مار کر چہرے پر پھیریں، پھر دوسری ضرب سے اپنے بازوؤں پر اور ہاتھوں پر پھیریں، تو اللہ آپ کو ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے آپ وضو کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ بندے پر غسل واجب بھی ہو اور پانی میسر نہ آئے، شرائط یہی ہیں، پانی میسر نہیں ہے، چاروں طرف 1 میل کے فاصلے پر بھی وہ تیمم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ تحفہ ہے۔ اور کس وجہ سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، حضور کا میلاد ہوا، حضور نے قدم رکھا زمین پر، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا اللہ نے میرے لیے میرے قدم کی برکت سے زمین کے ہر کونے پر سجدہ بھی جائز کر دیا ہے، اور مٹی کو صرف پاک ہی نہیں کر دیا، بندہ ناپاک ہو تیمم کرے، ناپاک بندے کو بھی یہ مٹی پاک کر دیتی ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے۔ تو تیمم کا جو حکم ہے وہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم، یہ جو آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور یہ درود کا حکم نازل ہوا، یہ بھی شعبان میں نازل ہوا۔
اور پھر اسی میں تحویل قبلہ کا حکم بھی شعبان المعظم میں ہوا۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کا تعلق ہے شعبان سے، اس ماہ مبارک سے۔ ہم صرف شب برات کے حوالے سے اس کو پہچانتے ہیں۔ تحویل قبلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پہلا دور مبارک حکم تھا بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس بھی اسے پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ قبلہ بن جائے۔ ابھی دل میں خیال پیدا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، قرآن نے اس کو عقایتاً بیان کیا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا رہے ہیں، چشمان مقدس اٹھاتے ہیں، اور دل میں یہ خیال ہے کہ قبلہ بدل جائے، فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ فرمایا محبوب جو آپ کے دل میں خواہش اور مرضی ہے، جدھر آپ چاہیں گے ہم اس قبلے کو ادھر ہی تبدیل فرما دیں گے۔ لیکن نماز کے یعنی سلام، ایک نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کا انتظار ہو جاتا، چلیں اس نماز میں آپ نے ادھر پڑھ لیا، نماز کے بعد حکم نازل ہو جاتا اگلی نماز ادھر پڑھ لینا۔ جو مدینہ طیبہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، آپ نے مدینہ طیبہ میں آپ نے وہاں قریب مسجد قبلتین کی زیارت کی ہوگی۔ یہ بہت سارے حجاج کرام یہاں موجود ہیں، آپ نے عمرے کیے، حج کیے ہیں، وہ مسجد قبلتین بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، ایک مصلی اس طرف بنا ہوا ہے، دوسرا مصلی اس طرف، اپوزٹ ڈائریکشن، ایک محراب ادھر ہے، ایک محراب ادھر ہے، یعنی پہلے اس طرف منہ کر کے اگر نماز پڑھتے تھے تو اب حکم ہو گیا بالکل اس کے اپوزٹ اس طرف کر کے پڑھ لیں۔ یہ نماز کے اندر ہی حکم نازل ہوا، سرکار دو عالم نماز کے اندر تھے، نماز کے اندر حکم نازل ہوا، چونکہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہے، یہ جو علماء تشریف فرمائے ان کے لیے فا ہے تعقیب محل وصل کے لیے، فرمایا دیر ہی نہیں لگے گی محبوب، جو جدھر آپ چاہیں گے، آپ کی جہاں مرضی ہوگی ہم قبلے کو ادھر ہی بدل دیں گے۔ نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل ہوا، سرکار اس طرف تھے، فوراً حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس طرف مڑ گئے۔ اب ظاہر ہے جب سرکار اس طرف مڑے تو پیچھے صحابہ کرام کی صفیں تھی نا، جب سرکار اس طرف مڑے تو ظہور کا رخ انور تو صحابہ کے چہرے کی طرف ہو گیا، صحابہ کرام کے چہرے کی طرف ہو گیا، اور صحابہ کرام نے فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لی، کسی ایک نے بھی سوال نہیں کیا، حضور قبلہ تو ادھر تھا، آپ ادھر مڑ گئے۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا ہم نے قبلے کو بھی انہی سے کی وجہ سے مانا ہے اور قبلے والے کو بھی انہی کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم نے تو جدھر سرکار کا رخ ہوگا، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو اپنا وہ موڑ دیتے ہیں، جہاں سرکار کا چہرہ پھر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے اردو کے شاعر ہیں اور بڑے محب آل بیت ہیں، آل بیت سے بڑا پیار کرنے والے، سادات سے بہت محبت کرنے والے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے انہوں نے قصیدے لکھے، بڑی آل بیت طاہر کی منقبتیں لکھیں۔ جب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر، آپ کے مقام پر اور کربلا کے واقعہ پر جب ناسبیت اور خارجیت زدہ ذہنوں نے وہاں انگلی اٹھائی، اور بدبختوں نے امام حسین علیہ السلام جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، راہ جانے پیغمبر ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی ہے، جو مصطفیٰ کریم کے سینے پر سو کر بڑے ہوئے، جنہوں نے کو کھیلنے کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم کی داڑھی اور رسول اللہ کی زلفوں کے کنڈل عطا فرمائے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر سواری کرائی، جن کو سرکار نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر سواری کرائی، اس ہستی کے بارے میں جب کچھ ناہنجار بدبختوں نے اور بدباطنوں نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ یزید کے خلاف ان کا نکلنا یہ بغاوت تھا، فلان تھا، بہت بکواسات کیے، تو انہوں نے اس کا ناطقہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، رشید، انہوں نے کتاب لکھی شہید ابن شہید۔ تو اس کا وہ بڑے عالم تھے، فاضل تھے،
علامہ سائم چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کا ذکر آ گیا. دیکھو نا، یہ آل بیت اطہار سے پیار کرنے والوں کا صلہ یہ ملتا ہے، جب بھی پاکوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ ان کے غلاموں کا ذکر بھی آ ہی جاتا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کہتے ہیں می بھریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می بھریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، کعبہ بنیا ادھر سائم جدھر یار نے موڑیاں زلفاں. فرمایا سرکار کے زلفوں کے کنڈل چونکہ کعبے کی طرف تھے، خانہ کعبہ کی طرف تھے، تو اللہ نے اسی کو قبلہ بنا دیا ہے. تو جو یہ کہے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، رسول اللہ کی رضا سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وہ وہیں ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اس لیے یہ جو خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے تو یہ رسول اللہ کے چاہنے سے بنا ہے. امام اہل سنت کے برادر اصغر فرماتے ہیں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. سرکار کی رضا، سرکار کی خوشنودی، سرکار کی مرضی، اللہ بھی وہی چاہتا ہے جو مصطفیٰ چاہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ شان ہے زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. حضور جو چاہتے ہیں رب بھی وہی چاہتا ہے. تو تحویل قبلہ یعنی جو قبلہ تبدیل ہوا وہ بھی شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا. اور اسی طرح امہات المومنین میں سے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی ماہ مبارک میں ہوا. اور پھر غزوہ بنی مستلق بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا. حضرت عدی بن عاطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم میں ہی اسلام لائے. پھر مسجد درار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تعمیر کی گئی تھی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مسجد تعمیر کی گئی تھی، اور منافقوں نے عبداللہ بن ابی جو سرغنہ تھا منافقوں کا، وہ حضور کے مقابلے میں مسجد تعمیر کی گئی اور رب ذوالجلال نے اس کو گرانے کا حکم دیا، اس کو منہدم کرنے کا حکم دیا. تو وہ بھی اس معاملہ بھی شعبان المعظم میں پیش آیا. اسی طرح مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا شعبان المعظم کے مہینے میں. یہ یعنی مسیلمہ کذاب وہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی اس بدبخت نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور بڑی جمعیت اس نے جمع کر لی. تھوڑے بہت بندے نہیں ہیں، 40,000 بندے پہلے لشکر میں ابتدائی طور پر اس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. جھوٹا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کے کہنے لگا آئیں اس بات پر ہم صلح کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس بات پر مفاہمت کر لیتے ہیں جب تک آپ موجود ہیں آپ نبی ہیں، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد نبی میں ہوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رہتی کائنات تک اللہ کا نبی میں ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کا مقابلہ ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئیوں نے اس وقت مشورہ دیا، ان کا ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، مسلمانوں کے دل رنجیدہ ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اصحاب بدر کو حکم تھا کہ وہ کسی غزوہ میں شریک نہیں ہوں گے، ان کی عزت کے لیے، تکریم کے لیے، شرف و کرامت کے لیے. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کر دیا، فرمایا اور کسی جنگ میں شریک ہو نہ ہو، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ان کو بھی شریک ہونا پڑے گا. سب کی عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے. پھر انہوں نے کسی نے کہا کہ حضرت مدینہ میں کیا ہوگا، سارے مردوں کو آپ بھیج دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ تو گوارا کر سکتا ہوں کہ مدینے کے اطراف و اکناف سے جنگلوں سے درندے آئیں اور ہمارے جو ہے بچوں کو اچک کر لے جائیں، ہمارے عورتوں کو نوچ کر کھا جائیں، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، رسول اللہ کی ختم نبوت پر حملہ برداشت نہیں کر سکتا. جب یہ عقیدہ ہو تو پھر بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے. حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اسلام کا لشکر آیا، اور یہ بڑی ایک خون ریز جنگ ہوئی ہے۔ یہ واقعات کبھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو آج تو چونکہ شعبان المعظم پر بات کرنی ہے نا، تو وہ مسیلمہ کذاب بھی واصل جہنم اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ اور ایک بڑی بات جو ہے حضرت سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین بن علی علیہ السلام کی ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ اور حضرت قمر بنی ہاشم نائب علی مرتضیٰ وفاؤں کا تاجدار حضرت سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب حضرت غازی عباس کی ولادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ تو شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ لفظ شعبان یہ شعبن سے بنا ہے، شعب گھاٹی کو کہتے ہیں، اور گھاٹی آپ کو پتہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جیسے دائیں بھی اونچا پہاڑ ہو اور بائیں بھی اونچا پہاڑ ہو، درمیان میں جو انبار جگہ اور نیچی جگہ ہوتی ہے اس کو شعبن کہتے ہیں۔ تو اس کو اس لیے بھی کہا گیا، شعبان کو شعبان اس لیے بھی کہا گیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے چونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ رجب بھی بہت شان والا مہینہ ہے، بڑے اونچے مقام والا مہینہ ہے، اور رمضان بھی بڑے اونچے مقام والا مہینہ ہے۔ یہ دونوں عظمت والے مہینوں کے درمیان ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور لسان العرب میں موجود ہے، تاج العروس میں اور لسان العرب میں اس کے حوالے سے یوں بھی لکھا گیا ہے، انما سمیا شعبان و شعبانہ لأنہ شعبہ اے ظہرہ بین شہر رمضان و رجب، کہ یہ دو عظمت والے اونچے مہینوں کے درمیان آیا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنز العمال کی 8ویں جلد میں یہ روایت آئی ہے، ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتدرون لما سمی شعبان و شعبانہ لأنہ یتشعب فیہ لرمضان خیر کثیر اتدرون لما سمی رمضان رمضان لأنہ یرمد الذنوب او کما قال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، آپ ہی بتا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی رمضان کی طرح خیر کثیر پھوٹ جاتی ہے، یعنی خیر اس میں پیدا ہوتی ہے، بھلائی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں یہ تمہیں پتہ ہے؟ عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، جس طرح آگ لوہے پہ جمی میل کو، زنگ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طریقے سے بندہ مومن پہ لگی ہوئی جو گناہوں کی میل ہوتی ہے، خطاؤں کی جو میل ہوتی ہے، بد اعمالیوں کا جو زنگ ہوتا ہے، رمضان المبارک وہ روزے میں جب وہ روزے رکھتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے اس کے گناہوں کے میل کو دور کر کے اس کے من کو اجلا اور صاف کر دیتے ہیں۔ اور شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، یہ آگے میں انشاءاللہ حدیث میں بیان کروں گا۔ ایک لطیف نکتہ بعض اہل لغت نے اس انداز میں بھی بیان کیا ہے، چونکہ شعبان میں 5 حروف ہیں، شعبان میں بولیے 5 حروف ہیں، کہتے ہیں ایک شین ہے، پھر عین ہے، با ہے، الف ہے، نون ہے، کہتے ہیں یہ اشارہ ہے، کیسا؟ کہتے ہیں شین سے اشارہ ہے شرف کی طرف، شرافت کی طرف اور شرف کی طرف، اور عین سے اشارہ ہے عظمت کی طرف، با سے اشارہ ہے بر کی طرف، بر یعنی نیکی کو کہتے ہیں، اور نون سے مراد نور ہے،
اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ چونکہ ان 5 چیزوں کو اگر حروف کو ملائیں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندے کو شرف بھی عطا کرتا ہے، یعنی بزرگی دیتا ہے، اور عظمت بھی عطا کرتا ہے، نیکی کا جذبہ بھی عطا کرتا ہے، ایمان کا نور بھی عطا کرتا ہے، اور ساری چیزیں جب یہ جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات بھی اس پر ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کا یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری و شعبان المطہر و رمضان المکفر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار نے فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، مہینے سارے اللہ کے ہیں۔ تو سرکار نے یہ کیوں فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ تو بزرگ کہتے ہیں، فرمایا مہینے تو سارے اللہ کے ہی ہوتے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ فرمایا جس طرح رمضان میں خدا کا لطف عام ہوتا ہے، اس طرح شعبان میں مصطفیٰ کا لطف عام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی اہتمام سے اس ماہ مبارک میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان او کما قال۔ فرمایا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے۔ وہ دعا کون سی؟ فرماتے یا اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی رجب کے لیے بھی حضور دعا فرماتے تھے، شعبان کے لیے بھی دعا فرماتے تھے، اور پھر رمضان المبارک کی آمد کا انتظار فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مہینے شان والے ہیں، مگر رجب اور شعبان وہ مہینے ہیں جن کے لیے رسول اللہ خاص دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو امت کے لیے بھی یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اور پھر شعبان کا ایک تعارف یہ بھی ہے، اس میں شعبان المعظم میں آئندہ سال وقوع پذیر ہونے والے، پورے سال میں جو وقوع ہونے پذیر ہونے والے معاملات ہیں، ان سارے فیصلوں کی دستاویز شعبان المعظم میں تیار کی جاتی ہے۔ اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آل محبت بیٹھے ہیں، اب کیا پتا اگلے شعبان سے پہلے ہم میں سے کس نے مرنا ہے۔ اس شعبان میں ہمارا فیصلہ ہوگا کہ اگلے شعبان سے پہلے اس نے قبر میں چلے جانا ہے، اس نے فوت ہو جانا ہے۔ یہ شعبان میں یہ فیصلہ ہوگا، اور یہ 15ویں شب جو ہے نا، شب برات، اس کو جو ہے روحانی طور پر یہ سمجھ لیں کہ بجٹ والی رات کہا جاتا ہے، کہ اس کو فیصلہ ہوتا ہے پیدا کس نے ہونا ہے، مرنا کس نے ہے، کون امیر ہوگا، کون غریب ہوگا، کون بیمار ہوگا، کس کو شفا ملے گی، کون بے گھر ہوگا، کون گھر خریدے گا۔ جو پورے سال میں جتنے واقعات رونما ہونے ہیں، وہ ساری دستاویزات جو تیار ہونی ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو ہونی ہے۔ یہ سارا فیصلہ ہونا ہے۔ تو کتنی غفلت والی بات ہے کہ جس رات کو میرے اور آپ کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے، میرے اور آپ کی نجات کا فیصلہ ہونا ہے، میرے اور آپ کے لیے فیصلہ ہونا ہے پورے سال کا، اور اس وقت ہم چادر غفلت اوڑھ کر غفلت کی نیند سو رہے ہوں۔ جب ہمارا فیصلہ ہو رہا ہو اس وقت ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوں، اس وقت ہم رب کو سجدہ کر رہے ہوں، توبہ کر رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھ رہے ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعرات کو بھی ختم قادریہ شریف ہوگا، درس ہوگا، اس میں میں انشاءاللہ شعبان المعظم کی وہ 15ویں رات شب برات پر انشاءاللہ کچھ معروضات عرض کروں گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال
تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کے لیے یہ ساری دستاویز یہ تیار کر دی جاتی ہے کہ کس نے نکاح کرنا ہے، کس نے فوت ہونا ہے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس نے پیدا ہونا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں طے کر دی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ بندے نکاح کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ادھر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس نے لوٹ کر آ جانا ہے اور یہ قبر میں چلا جائے گا۔ وہ نیا مکان بنا رہا ہوتا ہے مگر اس کی قبر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک بلبل اس باغ اندر آلنا رہی سی بڑھاندی، ایک بلبل اس باغ اندر آلنا رہی سی بڑھاندی، اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڑ گئی یہ کرلاندی۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں پلاٹ خریدوں گا، کمیٹیاں ڈالوں گا، پلاٹ خریدوں گا، پلاٹ کے بعد پھر کہتا ہے جی میں نقشہ بناؤں گا، پھر اچھا نقشہ وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اچھے اچھے ہاؤسز کے وہ نقشے تلاش کرتا ہے، گوگل پہ سرچ کرتا ہے، پھر اپنے اس وہ انجینئر ہے اس سے رابطہ کرتا ہے، ٹھیکیدار سے رابطہ کرتا ہے، بڑی کوشش کاوش کر کے محنت پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے لگا کے مکان بناتا ہے، اور ابھی اندر قدم نہیں رکھتا، اعلان ہوتا ہے اس کے جنازے اٹھنے کا، کہا تو نے کوٹھی یہاں بنائی تھی مگر تیرا گھر رب نے قبر میں تیار کر دیا ہے۔ یہ شعبان میں یہ فیصلہ ہونا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے بعد کثرت سے شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات شعبان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، پورا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ سنن نسائی میں ہے عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اراکا تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ ہم نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے کثرت سے آپ شعبان المعظم میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے، فرمایا کہ جس کی اہمیت سے لوگ غافل رہتے ہیں، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں، ان کے اعمال کا رجسٹر، انہوں نے کیا کیا پورے سال میں، دن میں کیا کیا، صبح کیا کیا، رات کیا کیا، خلوت میں کیا کیا، جلوت میں کیا کیا، نشست میں کیا کیا، برخاست میں کیا کیا، اپنوں میں کیا کیا، بیگانوں میں کیا کیا، کیا کچھ کیا، کتنوں کے دل دکھائے، کتنوں کے آنسو پوچھے، کتنوں کی مدد کی، کتنوں کے خلاف سازش کی، کتنوں کا سہارا بنے، کتنوں کے سہارا چھینا، کتنی غیبت کی، کتنا لڑائی کی، جھگڑا کیا، کتنے لوگوں کے لیے ہمدردی کی بات کی، کتنی نفرت پھیلائی، کتنا انتشار کیا، کتنا پیار کیا، پھر پورے سال کا جو رجسٹر ہے وہ کاروائی جمع کر کے وہ رجسٹر اٹھا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں، تم پوچھتی ہو نا میں روزہ کیوں رکھتا ہوں، کثرت سے روزے کیوں رکھتا ہوں، اہتمام کیوں کرتا ہوں، فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال کا رجسٹر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو خیر ہی خیر ہے، کرم ہی کرم ہے، نور ہی نور ہے، عطا ہی عطا ہے، سخائی سخا ہے، وفائی وفا ہے، وہاں تو نعوذ باللہ من ذالک کروڑ میں حصے میں بھی ذہن میں کہیں خطا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور جو سرکار کے ساتھ لگ جائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خطاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے، جو حضور کے ہو جائیں ان کو اللہ خطاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہو سیدہ زہرا پاک وہ تو اتنی محفوظ ہیں کہ ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ کئی خطا والوں کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔
تو سرکار نے فرمایا کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں یہ خواہش رکھتا ہوں اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الصیام فقال صیام شعبان تعظیما لرمضان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ شان والے روزے کون سے ہیں، عظمت والے مقام والے روزے کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ شان والے روزے وہ ہیں جو شعبان میں رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے، تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ مطہرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، حضور کثرت سے اس ماہ مبارک میں روزے رکھتے تھے۔ تو آپ حضرات اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان المعظم میں جتنا ہو سکے روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی برکت یہ ہوتی ہے رمضان المبارک کی تیاری ہو جاتی ہے، ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، باطن کی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، روح کو طمانینت اور سکون ملتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی تیاری بھی ہو جاتی ہے۔ ایک قیمتی عمل جو شعبان المعظم کا ہے وہ بتا کر میں اپنی بات آج کی ختم کرتا ہوں۔ القول البدی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں، آل بیت اطہار کے چھٹے امام امام محمد باقر کے شہزادے اور حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد گرامی۔ اب ہوتا ہے امام جعفر صادق اس ہستی کا نام ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کے شاگرد ہیں، شاگرد ہی نہیں رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کے در دولت پر جھاڑو دیتے رہے، ان کی غلامی کرتے رہے، اور 2 سال آپ سے اکتساب علم و معرفت و فیض کیا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے وہاں سے کیا حاصل کیا؟ تو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جن کو قدر ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس دروازے سے کیا ملتا ہے، اس چوکھٹ سے کیا ملتا ہے، گمراہوں کو کیا پتا کہ اس بار ان بارگاہوں سے کیا ملتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں لولا سنتان لعلق النعمان، اگر وہ 2 سال جو میں نے حضرت امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، اگر وہ 2 سال مجھے میسر نہ آتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ یعنی آل بیت اطہار کی توجہ کے بغیر، کرم کے بغیر، مہربانی کے بغیر، لطف کے بغیر، عنایت کے بغیر، شفقت کے بغیر، اگر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پوری امت کا امام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تو 2 رکعت کا امام کیسے بچ سکتا ہے؟ جی صرف جمعے کا جماعت کا امام کیسے بچ سکتا ہے؟ صرف عام جناب محلے کا امام کیسے بچ سکتا ہے؟ آل بیت اطہار کی توجہ، ان کی نگاہ کرم، ان کی شفقت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ عمل بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں القول البدی میں ہے، فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شعبان کل یوم 700 مرۃ یوکل اللہ تعالی ملائکۃ، فرمایا جو شعبان میں ایک دن میں شعبان المعظم میں ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 700 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ کتنی مرتبہ بولیے؟ سب بولیں۔ اور یہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف بلوا نہیں رہا، کیا کرنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، فرشتہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے اللہ، اور وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ درود وہ اس کا جمع کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور تعارف کراتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے
بری امام سرکار میں فلاں محلہ ڈوری باغ میں، فلاں محلے میں، فلاں قصبے میں، فلاں محلے میں رہنے والے آپ کے فلاں نام کے اس امتی نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سنتے ہیں فرماتے ہیں وَتَفْرَحُ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِذَالِكَ، فرمایا جب اس امتی کا نام پیش کیا جاتا ہے اور درود پیش کیا جاتا ہے، فرمایا رسول اللہ کی روح اس سے راضی ہو جاتی ہے، حضور کی روح مبارک اس سے راضی ہو جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، سرکار اس سے خوش ہو جائیں۔ اب بتاؤ حضور اگر خوش ہو جائیں تو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دونوں عالم کی دے کر مجھے نعمتیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور صرف یہاں تک نہیں، ثم یامر اللہ، پھر اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے ان یستغفر لہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس فرشتے کو کہ تو اب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ فرمایا بندہ مر جاتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے، مگر فرشتہ فوت تو نہیں ہوتا، فرشتہ نہیں مرتا۔ فرمایا جب تک بندہ زندہ رہتا ہے، درود پڑھتا رہتا ہے، تو یہ فرشتہ درود جمع کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتا رہتا ہے، اور بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر قیامت تک وہ فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو کیا خیال ہے، آپ کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ 700 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دے گا جو درود جمع کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ رسول اللہ کی روح مبارک ہم سے خوش ہوگی، حضور خوش ہوں گے تو کتنا ہمیں سکون ہو جائے گا۔ جس سے حضور خوش ہو جائیں اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، فوت ہونا ہے۔ جب فوت ہوں گے تو وہ فرشتہ فوت نہیں ہوگا، قیامت تک ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ اولاد بھول جائے گی، کئی دفعہ شاگرد بھول جاتے ہیں، اولاد بھول جاتی ہے، محلے والے بھول جاتے ہیں، مقتدی بھول جاتے ہیں، مگر اس فرشتے کو اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، وہ فرشتہ نہیں بھولے گا، ہمارے لیے بخشش کی دعا ہوتی رہے گی، اللہ ہماری قبر میں رحمت کا نور نازل کرتا رہے گا۔ تو کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ، درود پاک بھی پڑھیں، کوشش کریں، روزے رکھیں، گھر تک یہ خبر پہنچائیں، گھر تک خواتین کو یہ بات بتائیں، ترغیب دلائیں۔ جس کو اچھے طرف بندہ ترغیب دلاتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، تو ترغیب دلانے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اصلاح کی بات سن لیں، بعد میں بھی کروں گا، اب بھی کر دیتا ہوں کہ شب برات بڑی شان والی رات ہے، بڑے مقام والی رات ہے، بڑی عزت اور احترام والی رات ہے۔ یہاں الحمدللہ کچھ عرصے سے اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، لوگوں میں آگاہی آ گئی ہے، مگر پھر بھی یہ اس رات کو جو آتش بازی کرتے ہیں، سرسریاں چڑھاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، یہ اس رات کو کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات میں برستی ہے، اور جو اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ یاد رکھیں، آپ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کرنا، دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اس رات کے تقدس کا کبھی مجروح نہیں کرنا، دوسروں تک پیغام پہنچائیں، کثرت سے عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، درود پڑھیں اور صلاۃ و تسبیح پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہاں بھی اور دربار علی بری امام سرکار پر بھی انشاءاللہ العزیز ہم اس رات کو اچھے طریقے سے منانے کا بندوبست کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔